پی ٹی آئی کو مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پابندی لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں، دہشت گردی کے پرچے ہیں. آپ کو یاد آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ آپ کے دور حکومت میں ایک جماعت کے ساتھ ہوا تھا، ان کے اوپر بھی پابندیاں لگی تھیں، اکاؤنٹ فریز ہوئے تھے، اور آج قسمت آپ کو کس دراہے پہ لے آئی ہے کہ اسد عمر اور ٹی ایل پی دونوں کے لوگ ایک ہی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہو رہے ہیں. تو کیا اس پہ افسوس ہوتا ہے یا کیا کہیں گے؟ ٹی ایل پی ہو، پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو، جے یو آئی ہو، اسلام آباد جب بھی آئے، کسان آئے، ہم نے کسی ایک بندے کے اوپر لاٹھی چارج نہیں کیا، کسی ایک شخص کی تذلیل نہیں کی. آپ کلیئر کریں تمام چیزیں آن ریکارڈ آن ریکارڈ. ٹی ایل پی کے اوپر ظلم آپ کی حکومت میں ہوا؟ ایک منٹ میری بات سنیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں نا. میں جب 9 مہینے، ایک منٹ، جب میں 9 مہینے میں منسٹر تھا انٹیریئر، میں آن ریکارڈ، حافظ سعید صاحب کو ابھی فون کر لیں، ان کے تمام جتنے مدرسے، کلینک، سارا کچھ اس نیگوسیشن ٹیم کا میں ہیڈ کر رہا تھا. انہوں نے ایک گملہ نہیں ٹوٹا، بدتمیزی نہیں ہوئی، ساری چیزیں اسٹیٹ کے سارے وہ معاملات آپ نے طے کیے تھے حافظ صاحب کے ساتھ؟ الحمدللہ. ٹی ایل پی کے ساتھ بات آئی، پنجاب ہاؤس میں ہماری انٹریکشن ہوئی، 3-4 میراتھن انٹریکشنز ہوئی، اور اس کے بعد اسلام آباد میں، لاہور میں بھی ہم ملے. میرے 9 مہینے کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی. آپ کے جانے کے بعد ہوا؟ نہیں، دیکھیں ایک چیز آپ کو کلیئر کر دوں، کوئی میرے 9 منتھس کے پیریڈ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی کہ خدا نہ خواستہ ہم نے کسی کی تذلیل کی ہو. اب آتے ہیں بات. میرے بعد آئے بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب، اس کے بعد شیخ رشید صاحب آئے. آن ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں، اور یہ میرے بار بار میرے لیڈر کہہ چکے ہیں، ہم نے کسی جتے کو، کسی کو بھی نہ ان پہ لاٹھی خدا نہ خواستہ، نہ آنسو گیس، نہ کوئی ڈنڈا، نہ کوئی زیادتی کی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے گھر کے باہر لوگ جمع ہوتے تھے، دھرنا دیتے تھے، کے پی کے سے لوگ آتے تھے، ہر جگہ لوگ ساتھ. جامعہ مسجد رحمت للعالمین، یہاں پہ کون لوگوں کو مارتا رہا ہے؟ پنجاب پولیس جاتی تھی، آپ لوگوں کی گورنمنٹ تھی، فیڈرل بھی، پنجاب میں. میری بات سنیں، 18th امینڈمنٹ کے بعد آپ نے مجھ سے پوچھا اسلام آباد، میں اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں. آپ کو دکھ ہوا لاہور بزدار کی وزارت اعلیٰ میں ایک جماعت کے اوپر پابندی بھی لگ رہی ہے، مار بھی پڑ رہی ہے، لوگ بھی جا رہے ہیں جانوں سے؟ جان و مال کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے. ریٹ آف دا اسٹیٹ، جیسے ہمارے بارے میں مفروضے بنائے جا رہے ہیں کہ فوج کے خلاف ہے، اس کے خلاف ہے، اس کے خلاف، ان کے بارے میں بھی ایسے میری بات سنیں. آپ وہ وقت بھول گئے تبلیغی جماعت کا اجتماع تھا نا، اجتماع مین موٹر وے پہ، جی ٹی روڈ پہ کیا ہوا؟ ہم پھر بھی پیشنس، ہم نے صبر تحمل کا مظاہرہ کیا، ہم نے نیگوسیشنز پہ زور دیا. ہم نے یہ نہیں کہا کہ خدا نہ خواستہ یہ لوگ جا رہے ہیں اور مسلک کی آگ لگ جائے گی یا خدا نہ خواستہ کچھ اور ہو جائے گا. ہم نے بڑے کول ہیڈڈ اپروچ کے ساتھ پاکستان کے ریاستی اداروں کے ساتھ مل کر عوام کی عزت نفس، جان و مال، اور سب سے بڑھ کر کہ کسی پاکستانی کی تذلیل نہ ہو. اب اگر بات آتی ہے لاہور میں کیونکہ آئی ایم ناٹ ان پکچر، ایک چیز جس کا مجھے پتہ نہیں، میں اپنی طرف سے اہمی کوئی خبر نہیں ملتی تھی. جی خبر نہیں ملتی تھی کہ تحریک لبیک پہ پابندی لگنے جا رہی ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، تحریک لبیک کے لوگ جا رہے ہیں. کوئی پاکستان کے اندر ریاستی اداروں کی اجازت کے بغیر کسی کو بین کر سکتا ہے؟ I'm asking you. ہاں تو میں یہی کہہ رہا ہوں. نہیں ہاں یا نہ بتائیں. نہیں ہو سکتا. ایک ہی پیج پہ کر رہے تھے سب کچھ، دیکھیں میری بات کر رہے تھے آپ. پاکستان کے ریاستی ادارے پاکستان کے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے اور عوام کے حوالے سے اور مختلف تنظیموں کے حوالے سے اپنا اوپینین دیتے ہیں. ان کی اوپینین کو سامنے رکھ کے ریاست فیصلے کرتی ہے. تو آپ مانتے گئے ان کے اوپینینز کو؟ اگر ہم مانتے تو ہم ڈنڈے برسا رہے ہوتے ان بے وقوفوں کی طرح، ان جاہلوں کی طرح جو آج پاکستانی قوم کو بھیڑ بکریوں کی طرح سمجھ کے آج اسی طرح ایک حکومت ہے، آج اسی طرح رپورٹس آ رہی ہیں، آج اسی طرح ایک سیاسی پارٹی کا بتایا جا رہا ہے کہ یہ سیاسی پارٹی اندر مورچے بناتی ہے، جو پولیس والے ادھر آتے ہیں ان کو مارتے ہیں اور ان کے اوپر پیٹرول بم پھینکتے ہیں. یہ سارا کچھ وہی پکچر قسمت اسی موڑ پہ لے آئی ہے. تو پھر عمران خان جو رول آف لا، سپریمیسی آف لا، انسانیت، خودداری، انصاف کی جو بات کرتے ہیں، جو 26-27 سال پہلے جس پارٹی کی بنیاد رکھی، ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے عدالتوں میں پوری قوم دیکھ رہی ہے. میرے خلاف کتنے کیسز ہوئے ہیں، یہ سب کچھ سب کے ساتھ ہوتا ہے. میری بات تو سنیں نا. عمران خان 13 ورسز 1 اور باقی ان کے جو بھی پیچھے
لوگ کھڑے ہیں. سیاسی بات کر رہے ہیں. سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ حقیقت بتا رہا ہوں. اس وقت ایک پارٹی, اس وقت ان کو لگ رہا ہے کہ شاید عمران خان یا پی ٹی آئی, جن کو ممی ڈیڈی برگر فیملی کہتے تھے, یہ ڈر جائیں گے. رہی بات دی, ہم نے عزت سے 25 مئی 3.5 سال گزارے. 25 مئی کو ہوا, 25 مئی کو لاہور کراس نہیں کرنے دیا انہوں نے. کس نے؟ رانا ثناء اللہ نے. یہاں پہ گورنمنٹ تھی, انہوں نے کراس نہیں کرنے دیا. یہاں پہ ایک شخص آگے نہیں جا سکتا. ایک منٹ میری بات سنیں. لوگ نکلے تھے, انہوں نے ہمارے جوانوں کو پل سے بھی نیچے گرایا ہے, شہید کیا ہے. انشاءاللہ باذن اللہ پاکستان کے اندر انسٹیٹیوشنل ریفارمز, کرمنل جسٹس سسٹم, جوڈیشل سسٹم, اللہ کے فضل سے 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہم ان تمام چیزوں کو ٹھیک کریں گے. رہی بات جنہوں نے پاکستانی عوام کی تذلیل کی ہے, اور یہ جو لوگ کر رہے ہیں, قوم بھی دیکھ رہی ہے اور سب سے بڑا اللہ دیکھ رہا ہے. آج اگر ہم جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں, پھر کیوں 97% پاکستانی جڑی ہوئی ہے عمران خان اور ہمارے ساتھ؟ 97% تو آپ کے ہے نا اعداد و شمار. چلیں کتنے ہیں مجھے نہیں پتا کتنے ہیں, میں نے کاؤنٹ نہیں کیے, آپ نے کیے ہوں گے. ابھی گیلپ سروے اٹھا لیں, اس کو بھی چھوڑ دیں, اس کو بھی چھوڑ دیں. مجھے یہ بتائیں الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں 13 پارٹیاں؟ الیکشن سے کیوں بھاگ رہی ہیں؟ سپریم کورٹ کو پھر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. یہ جو وتیرہ انہوں نے ابھی اپنایا ہوا ہے, واٹ از دی الٹیمیٹ آبجیکٹو آف دیٹ؟ کیوں یہ سر خوف میں کر رہے ہیں؟ ایک مقصد ہے کیا کہ ان کو پتہ ہے کہ خان 2/3 میجورٹی کے ساتھ آ رہا ہے اور راستہ روکو ورنہ ان کی سیاستی اور بنیادیں ختم ہو جائیں گی, جو کہ ہوں گی.